کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ جو میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بہت ہی ہمارے لیے عبرت آمیز. 3 دوست تھے, وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر ان کو 3 سونے کی اینٹ ملی. 3 سونے کی اینٹ. تینوں لوگ اٹھا لیے. سونے کی اینٹ ہر ایک کے حصے میں ایک ایک آئی. تو ہوا یہ کہ تینوں لوگ لے کر کے چلے, ایک ایک سونے کی اینٹ سب کے پاس تھی. لالچ بڑی خطرناک چیز, اور لالچ کچھ کا کچھ کرا دیتی انسان. ایک علاقے میں پہنچے تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہاں رک جاتے ہیں, کھانا کھا لیتے. تو ان تینوں میں سے ایک کو ذمہ داری دی گئی کہ تم جاؤ شہر سے کچھ کھانا لے کے آؤ. ایک اس میں سے نکلا, اینٹ وہیں چھوڑا سونے کی, گیا کھانا لینے کے لیے. جب کھانا لینے کے لیے گیا تو ان دونوں نے یہاں بیٹھ کر کے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ جیسے آئے گا اس کو مار دیتے, اس کی ایک اینٹ بھی جو ہے ہم آدھی آدھی لے لیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. تو دونوں نے پلان کیا کیا, وہ آئے گا تو فوراً اس پر جھپٹا ماریں گے, اس کی جو ایک سونے کی اینٹ ہے وہ ہم دونوں آدھی آدھی لے لیں گے. طے ہو گیا. وہ آیا بازار سے کھانا لے کر کے, لیکن جس کے پاس مال آتا ہے وہ کون شریف بنتا ہے. یہ دونوں تو اس کے مارنے کا پلان بنائے تھے, لیکن وہ صاحب بھی کم تھوڑی نہ تھے. کھانا لے کے اس میں زہر ملا کے لا رہے تھے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ زہر کا کھانا دونوں کھائیں گے, وہ دونوں اینٹ مجھے ملے گی. وہ تو بیچارے ایک کے لیے لڑ رہے تھے. ہوا یہی کہ جب وہ پہنچا تو جیسے ہی وہ پہنچا یہ دونوں اس پر جھپٹ پڑے, کچھ بھی نہیں پوچھنا پاچھنا کچھ نہیں, اور حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا. مر گیا وہ شخص. اب ایک اینٹ کو ان دونوں نے بانٹ لیا آدھا آدھا, اور اس کے بعد کہا چلو بہت بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں. بیٹھ کر کے دونوں لوگ کھانا کھائے, تھوڑی ہی دیر کے بعد لمبے ہو گئے. اور یہ سونے کی اینٹ جیسی تھی ویسی رہ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا, آپ نے دیکھا. اس میں کئی چیزیں, جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے, حدیث پاک من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ, جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑھا کھودتا, اور اللہ جس کے لیے گڑھا کھودے اس میں تو گرنا ہی ہے. اپنے بھائیوں کو پلاننگ کے ذریعے پھنسانا, منصوبہ کر کے کہیں کسی کو ٹارگٹ کرنا, یہ مت سمجھنا کہ تم پھنسا کر رہ جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ جو تمہیں کھینچے گا کسی ایسی جگہ پر جہاں سے تمہارا پیر نکل ہی نہیں سکے. اپنے مومنین بھائیوں کے لیے پلاننگ کرنا ہرگز ہرگز نہیں چاہیے, کبھی نہیں. حسد لالچ بہت سارے ایسے کام کرا دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ میں کسی ایک کی دکان چلنے لگ گئی, دوسرے کو حسد ہو گیا, خامخواہ حسد. اور وہ حسد کس پہ کرتا ہے جانتے ہیں؟ مارکیٹ میں اگر کسی کی دکان زیادہ چل پڑی تو وہ اپنے پیٹ سے نہیں چلا رہا, اللہ دے رہا ہے. تو حاسد جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کی عطا سے ناراض ہونا معمولی بات ہے. کیا تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ کس کو کتنا دے گا؟ وہ قادر مطلق ہے. کسی اپنے بھائی کے اندر نعمتیں زیادہ دیکھو تو رشک کرو, اے اللہ تو نے میرے بھائی کو جس طرح عطا کیا مجھے بھی ویسی چیز عطا. اور اگر تم نے دعا کیا تو اس سے ڈبل تمہیں عطا کیا جائے. لیکن ہوتا نہیں ہے, دعا تھوڑی نہ کرتے, ٹانگ کھینچتے.
یا اسے مارنے کی پوری پلاننگ کر لے. یہ دنیا ہے, دنیا دھری کی دھری رہ جائے گی, یہ انسان کے ساتھ کبھی نہیں گئی. میں نے ابھی جو واقعہ عرض کیا, سونے کی اینٹ, شاید آج بھی ڈھونڈیں گے تو وہ مل جائے گی. وہ سونا آج بھی ویسی رکھا ہو. فرعونوں کے زمانے میں جو وہ لے کر دفن ہو گئے تھے اپنی قبروں میں, وہ سونا مصر میں آج بھی ہے, 4000 سال پرانا. سونا چاندی یہی ہے. انسان کتنے آئے گئے, سب چلے گئے. اسی لیے اس دنیا کی لالچ میں کبھی اپنا ایمان مت کھونا. یہ چیز تمہارے ساتھ نہیں جانے والی, کبھی نہیں جائے گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی. اسی طرح ایک چیز, موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا, 3 لوگ کھڑے تھے, سیم چیز, بہت غریب لوگ, اتنے غریب کہ ان کے پاس کچھ نہیں. اس میں کون تھے؟ ایک فیملی ہے, شوہر بیوی اور ایک بیٹا, اور ان کے پاس ایک چادر ہے تینوں کے پاس اوڑھنے کے لیے, باقی کچھ نہیں. ان کے بدن کے کپڑے اور ایک چادر میں تینوں لوگ روتے کھڑے تھے کہ اتنی غریبی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, کہا اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں, اللہ تعالی ہمیں کچھ عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام ان پر رحم کھا کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی, اے مولا یہ تیرے ہی بندے ہیں, عاجز ہیں, کمزور ہیں, تنگدست ہیں, انہیں تو اپنے فضل سے عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ جس حالت میں ہے بہتر ہے, جس حالت میں ہے وہ بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی کہ مولا تو اپنے فضل سے انہیں کچھ عطا کر. اب رب نے عطا کرنے کی بات آئی تو کیا عطا کیا؟ فرمایا موسیٰ جاؤ, ان تینوں کے لیے میں نے ایک ایک دعا کا اختیار دے دیا, وہ ایک مرتبہ میں جو چاہے مانگ لے. ایک مرتبہ دعا کرنے کا ہر ایک کو ایک ایک آپشن, شوہر کو بھی, بیوی کو بھی, اور بیٹے کو بھی. اگر آپ سے میں کہہ دوں ایک مرتبہ تمہیں مانگنے کا اختیار ہے, جو مانگنا چاہے مانگ, ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھاؤ فوراً کہو اے اللہ سی ایم بنا دے, پی ایم بنا دے, لیکن اختیار ہے جو بھی مانگنا چاہے. آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی خواہشات کے مطابق مانگتا. اولیاء کرام جو مانگتے ہیں وہ الگ. حضرت ابو علی شاہ قلندر, نام سنا آپ نے؟ پانی پت میں رہتے ہیں, آج بھی آرام فرما. پانی میں کھڑے ہو کر کے, پانی میں دریا میں کھڑے ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے. پنڈلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئی تھی لیکن پانی سے باہر نہیں آتے. پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ تو باہر آ جا, میں نے تیری عبادت قبول کی. اور پھر اللہ نے فرمایا مانگنا ہے جو بھی مانگ لے. تو انہوں نے کیا مانگا؟ قلندر پانی پتی کہا اے مولا مجھے تو مولا علی کا مقام دے دے. کیا مولا علی کا, پی ایم سی ایم نہیں. تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ مقام تو دے دیا گیا. ہاں اتنی بات ہے کہ علی کی خوشبو تجھے دے دی جائے. تو حضرت بو علی ان کا لقب ہے. بو علی کا مطلب ان کے پاس ہمیشہ حضرت علی کی خوشبو آیا. تو مانگنے کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں, جو مانگنا ہے مانگ لو. اب یہ 3 لوگوں کو آپشن ملا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو. موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ جاؤ تم 3 لوگوں کو اللہ نے آپشن دیا ہے, جو جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. شوہر کے پاس ایک آپشن ہے, بیوی کے پاس ایک آپشن ہے, بیٹے کے پاس ایک آپشن ہے. 3 آپشن ہے, کیا کیا مانگ سکتے ہیں تینوں مل کر کے. تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. ان تینوں نے
ارادہ یہ کیا. جو باپ تھا, باپ نے یعنی لڑکے کا باپ اپنے بیٹے اور بیوی سے کہا کہ میں نہا کے آتا ہوں دریا میں, تم لوگ کھڑے رہو, نہا دھو کر کے جب آئیں گے تب سب مل کر کے ایک ایک دعا کریں گے. ٹھیک ہے. گیا باپ نہانے کے لیے. عورتوں کو صبر کہاں ہے. عورت جو تھی جیسی اسے پتا چلا کہ ایک آپشن ہے تو اس نے فوراً بے صبری میں مانگا کہ اے اللہ تو مجھے حسین لڑکی بنا دے. عورت کو سب سے زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ 50 سال کی بھی ہوگی نا تو وہ 16 سال کی بننا چاہتی. نانی کہو تو ناراض, انٹی کہو تو ناراض, ہاں ان کو صرف میڈم کہا جائے, اسی میں خوش ہے. عورت اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا اس کی فطرت ہے. کسی عورت کو خوش کرنا ہو تو یہی الفاظ, ہاں یہی الفاظ. وہ بوڑھی بھی دکھتی ہو نا تو اسے کہے کہ آپ کی عمر تو ابھی 20 سال بھی نہیں لگتی, وہ سب کچھ آپ کے حوالے کر دے گی.